تکبر. پتہ ہے مروں گا کل سڑا ہوا ہوں گا, چیڑے کھاڑے ہوں گے, لیکن ایسے گھوم رہا ہوگا جیسے ہم جمع دیگرے نیست, ہم جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تھوڑا سا پیسہ آ گیا, غریبوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا, منہ موڑ لیا لوگوں سے, تھوڑی سی شہرت مل گئی, ہٹو بچوں, ہیں صحیح نا, مل ہی نہیں رہے کسی سے, انسلٹ محسوس ہو رہی ہے غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی گندا عمل ہے, گندا پلید. سلیم الطبع انسان ہوگا, اس کو ایسے شخص سے محبت نہیں ہوگی, بلکہ کیا ہوگی؟ نفرت. تواضع اللہ کو پسند ہے, اور عزت دار لوگوں کو بھی کیا پسند ہے؟ تواضع پسند ہے. ماں باپ کے سامنے اکڑ رہا ہے, باپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے, اور دوستوں میں کہتا ہے کانفیڈنس. یہ کانفیڈنس نہیں ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ فرعونیت ہے, تکبر ہے. فرعون کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تھی حکومت کے بعد. حضرت موسیٰ اس کو دعوت دینے اللہ کی, وہ کہنے لگا مجھے اللہ نظر نہیں آ رہا, میں سیڑھیوں پہ چڑھ کے دیکھوں گا آسمان پہ, نظر آ گیا تو مان لوں گا. تو قرآن نے ایسے موقع پہ کیا کہا؟ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَقَوْمُهُ. فرعون نے تکبر کیا, کیسا مذاق اڑا رہا ہے, سیڑھیوں پہ چڑھ کے دیکھوں گا نظر آ گیا تو. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں احسن کل شیء خلقہ, احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, اور آسمان سے پانی کون برسا رہا ہے, زمین سے نباتات کون پیدا کر رہا ہے. اتنی وضاحت کافی ہے خدا کو سمجھنے کے لیے. فرعون کیا کہہ رہے ہیں؟ سیڑھیاں لگا کے اوپر جاؤں گا. تو جو بھی تمسخر کر رہے ہوتے ہیں نا, مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, اکثر ان میں کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہوتا ہے, بڑائی. تو یہ گندگی بھی صاف کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یزکیہم, کون کرے گا بھائی؟ پیغمبر. دنیا کی محبت کے دل میں گٹر ابل رہے ہیں. یہ گندگی تو کامن ہے. تکبر ہر ایک میں نہیں ہوتا, حسد ہر ایک میں نہیں ہے, کینہ ہر ایک میں نہیں ہے, بغض ہر ایک میں نہیں ہے. لیکن یہ والا جو جرم ہے نا, دنیا سے محبت, یہ 99.9% لوگوں میں اگر میں دعویٰ کروں ہے تو شاید میں اس دعوے میں غلط نہیں ہوں. کیوں؟ یہ مسافر خانہ ہے بھائی. آج 2 جنازے اکٹھے پڑھائے میں نے, 2 میتیں آئی ہوئی ہیں, میتوں پہ میتیں, ہر تھوڑے دن میں کوئی میت, کوئی قباء مسجد میں, کوئی حبیبیہ مسجد میں. اتنے لوگ جتنے پیدا ہو رہے ہیں نا اتنے ہی مر بھی رہے ہیں. جتنی اطلاعات بچے کی پیدائش کی آتی ہے نا, فلاں کے پیدا ہو گئے, اتنی مرنے والوں کی بھی آ رہی ہیں. اتنے دھڑا دھڑ مر رہے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ سے, کوئی حادثے سے, کوئی ہارٹ اٹیک سے, کوئی شوگر سے, کوئی بیٹھے بیٹھے ویسے ہی بیگم نے کچھ کہہ دیا مر گیا. ٹھیک ہے نا. تو اتنا ایسی بے وفا دنیا ہے یار. اور دل کدھر لگا ہوا ہے؟ اس چیز سے لگا ہوا ہے جو کسی قیمت پہ ساتھ جانی نہیں ہے قبر میں. نہاری سے دل لگا لینا اتنا برا نہیں ہے, کھاؤ گے مزہ آئے گا, ختم, اتنا برا نہیں ہے. کیونکہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے نہاری اور بریانی کا مزہ انسان لے لیتا ہے. یہ چٹخارے زمان کے تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں, انجوائے کر لیتا ہے. دل کس سے لگاتا ہے؟ کروڑوں روپے کی دیواروں سے, اینٹوں سے, اور اتنا سریا ڈال دیا عمارت میں, اپنی ہڈیوں کا کیلشیم روزانہ ختم ہو رہا ہے, اور جو بنیادوں میں اتنا سریا ڈال کے خوش, میرا گھر, یہ بلڈنگ کس کی ہے بھائی؟ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے بھائی, کرائے کے گھروں میں. ابے مرے گا, تھوڑے دن رہ گئے ہیں, مر جائے گا. جتنا کئی کروڑ تو نے جو اس میں چھونک دیے ہیں نا پتھروں میں, یہ مر جائے گا تھوڑے دنوں میں. آپ بحریہ ٹاؤن پہ رالیں ٹپکاتے تھے نا, اب تو قیمتیں گر گئی ہیں, ورنہ ایک زمانے میں بحریہ ٹاؤن سے ہی ہمارا دماغ لوگوں نے چاٹ لیا تھا. مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن, جیسے میں کوئی بحریہ ٹاؤن ہوں, یعنی آگے جملہ محذوف تھا, مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لینا چاہیے. ہر آدمی جس کے پاس نہیں ہے بحریہ ٹاؤن میں مر رہا ہے. میں لوگوں سے کہتا تھا بھائی ریاض ملک جو ہے, تھوڑی دنوں میں اللہ اس کو لمبی زندگی دے, لیکن تھوڑے دنوں میں اس کا جنازہ بھی اٹھے گا. جو کھرب پتی ہے وہ تھوڑے دنوں میں انا للہ ہونے والا ہے, تو تیرے 2-4 پلاٹوں سے کیا ہو جائے گا یار. میں نے 80 سال کے لوگوں کو دنیا سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے, جن کے بارے میں ڈاکٹر نے رپورٹ پیش کی ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے وہ ایک بوڑھے میاں گئے نا 80 سال کے, کینیڈا میں, انہوں نے ایک لڑکی سے فیس بک پہ دوستی کر لی, لڑکی ادھر آ گئی, ان کا نکاح تھا اس 80 سال کے. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے. تو مسجد کے امام کے پاس گئے, کہنے لگے شام کو میرا نکاح ہے, کینیڈا سے ایک لڑکی آ رہی ہے, میرا نکاح ہے, آپ نے نکاح پڑھانا ہے, کیا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا آپ کی زندگی چاہیے بس مجھے شام تک, مزید کچھ بھی نہیں چاہیے. تو نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرقد, کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھتا ہے؟ ابے نظر تیرے قبر کی طرف, روزانہ قدم کہاں جا رہے ہیں؟
डेली बेसिस की बुनियाद पे तू कदम कब्र की तरफ जा रहा है। कोई 60 साल की उम्र लेके आया है, कोई 70 साल की लेकर आया है, हर साल आहिस्ता आहिस्ता कब्र के। और ये बेवकूफ़ सालगिरह मना के खुशी मना रहा है। इसको नहीं पता जैसे कोई फांसी के फंदे पे किसी ने लटकना हो, तो जैसे जैसे लटकने का टाइम करीब आ रहा है ये केक काट रहा है, तो इसको बेवकूफ़ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अबे तू या तो होता ना हर साल 1 साल बढ़ाया जा रहा होता, आप कहते केक काटो यार, केक तो फिर भी नहीं काटो, केक खाने से तो और 1 साल कम हो जाएगा। केक में कौन सी ऐसी सेहत वाली चीज है? लेकिन चलो खुशी मनानी है तो साल बढ़ने पर तो मनाओ, खुशी मौत के करीब होने पर यार ये बेवकूफों वाले काम करते हो यार। फिर मौलवियों को बुरा भला कहते हो, कहते हैं एंटरटेनमेंट, इनको पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है हमारे केक खाने से। हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही, हम कोशिश करते हैं आपको सही गाइड कर दें, इंसान के बच्चे बन जाओ, कोई लॉजिक वाले काम करो। नहीं करोगे तो हम कौन सा किसी की सालगिरह में घुस के कोई बम फाड़ के आते हैं, वहां पे बताते ही है ना गलत है, आपने करना है करो, नहीं करना है जाओ नहीं करो, आपकी मर्जी है भाई, खाते रहो केक। एक दिन आएगा कि मौत का फरिश्ता आएगा, बोलेगा पिछला साल तेरा आखिरी केक था बस, ठीक है, इसके बाद अब तू केक, ये आखिरी केक था। वही वो लतीफा मुझे याद आता है, ऐसे मौके पे एक आदमी की 3री दफा शादी, 4थी दफा शादी हुई ना, 3 बीवियां मर चुकी थी, तो 4थी बीवी को ना दुल्हन के कमरे में बैठा 3 लेडीज शलवारें लटक रही हैं। बीवी ने पूछा ये किसकी शलवार है? उसने रोब में लेने के लिए ना उसने बोला ये मेरी पहली बीवी की शलवार है, जो बहुत ज़्यादा ज़बान चलाती थी, मैंने मार दिया उसको। ये उसका ख्याल था ये रोब में आ जाएगी ना, लिहाजा ये उसकी मैंने यादगार के तौर पे शलवार लटका ली। उसने कहा ये दूसरी कह रहे, फिर मैंने दोबारा शादी की, वो भी बहुत ज़बान चलाती थी, बदतमीज़ बहुत थी, मार दिया मैंने उसको, रोब में लेने के लिए ना, ताकि ये ज़रा पहले दिन से काबू में रहे। तो ये उसकी शलवार है। ये 3री शलवार का, फिर मैंने 3री शादी की। अच्छा 4 खूंटे थे उसमें, तो 3री मैंने शादी की, वो भी बहुत बदतमीजी करती थी, बात नहीं मानती थी, उसको मार दिया मैंने, लटका दी शलवार। खातून में कॉन्फिडेंस बहुत था, उसने कहा अब यहाँ तेरा पजामा आएगा, मेरी शलवार नहीं है। ये 3 खूंटे जो है ना, ये ज़हन में रखना, अब ये आखिरी शलवार थी, अब यहाँ शलवार नहीं आएगी, अब यहाँ पजामा आएगा और तेरा आएगा, मेरा नहीं आएगा। तो फरिश्ता जब हम केक सालगिरह कर रहे होते हैं ना, बहुत से लोगों को फरिश्ता आके कह रहे होते हैं ये आखिरी केक है, अब तेरा केक नहीं आएगा, अब मौत का फरिश्ता आएगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ये तो मौका था आपकी डेट ऑफ बर्थ पे कि अल्लाह को याद करो यार, आप सोचो यार मौत के और करीब हो गए। मेरी जब डेट ऑफ बर्थ आती है मैं कहता हूँ ले भैया तारिक साहब कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। कितना ही जॉगिंग कर लो, कितना ही जिम कर लो, मैं नुस्खे बताता रहता हूँ ना, बादाम खा लो, अखरोट खा लो, 4 शादियां कर लो, जितना भी इंजॉय करो, एक दिन जनाजा उठेगा, एक दिन ऐलान होगा जी मौलाना साहब भी मार्केट से क्या हो गए, शॉर्ट हो गए, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है। तो ये है दुनिया की मोहब्बत। पैसा कमाओ भाई, दिल थोड़ी लगाओ यार पैसे से, दिल लगाने की चीज नहीं है, मुसाफिर खाना है, जरूरत का तो हर एक को मिल ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें तो यही है कि यार सुबह का नाश्ता अच्छा हो जाए, दोपहर दाल चावल आज मैंने बनवा के खाए घर में, मैंने भूख लग रही थी, मैंने घर में बोला दाल चावल और कच्चा प्याज। इतना खुदा की कसम एंजॉय करता है ना इंसान इन चीज़ों को यार, इतनी बड़ी नेमतें अल्लाह ने दी हुई हैं, फिर इस चीज़ की टेंशन क्यों ले रहा है यार। भैया दोपहर दाल चावल मिल जाए ना, मज़े की दाल बनी हुई हो, कड़ी पत्ता डाला हुआ उसके अंदर, बॉइल्ड चावल हो और अचार नहीं था, बस अचार की टेंशन, थोड़ी सी डिप्रेशन में जाने लगा था, लेकिन इतनी नेमत देख के आदमी क्या करे। तो अचार और दही और क्या मज़ा आता है, खुदा की कसम भूख में आदमी खाता है। बहरिया टाउन की ऐसी की तैसी यार, हमें तो ये जो कैश मज़े मिल रहे हैं हमने तो इसको एंजॉय करना है। पैसा हो बहरिया टाउन में, हो सकता है मैं कल ले रहा हूँ, आप मेरा बयान मेरे खिलाफ चला रहे हो, मुझसे आप बहरिया टाउन और खुद प्लॉट लेके बैठे हैं। प्लॉट लेने से मैं मना नहीं कर रहा, मेरा कोई है नहीं ना फिलहाल इरादा है, प्लॉट लेने से मैं मना नहीं कर रहा। लोग उलमा के बयानात को गलत लेके जाते हैं, पैसा है तो ले लो भाई, नहीं है तो क्या है। तुम्हें सुबह शाम जो नेमतें मिल रही हैं, कम है क्या? मुसाफिर के लिए इतनी नेमतें बहुत। हाँ, अगर आज फरिश्ता आके कह दे कि आप सब लोगों ने 5-5 लाख साल इस दुनिया में रहना है, मुफ्ती साहब आपकी उम्र 5 करोड़ साल है, मैं फौरन डिप्रेशन में चला जाऊंगा। अबे ये 16 बच्चे तेरा बाप पालेगा सही है, इनको भी 5-5 करोड़ साल रहना फर्ज करो ना। अबे मेरा तो कोई प्लॉट बहरिया टाउन में है ही नहीं, मैं ये सारे बयानात छोड़ के पैसा कमाऊंगा पहले,
بولوں گا بھائی پہلے اتنا 5 کروڑ کم تھوڑی ہیں یار, اتنے گھر بناؤ بنگلے بناؤ, بیان گیا تیل لینے, پہلے پیسہ کماؤ نوٹ چھاپو بھائی, پھر حلال حرام کی بھی پرواہ بھی نہیں کرتا. جب بنا لیا اس نے مقصد تو ہر ایک کو حلال میں تھوڑی ملتا ہے. پھر آدمی کہتا ہے دیکھا جائے گا بعد میں یار, توبہ کر لیں گے یار, 1 کروڑ سال کے بعد کیا کر لیں گے, 5 کروڑ ہے نا تو 1 کروڑ سال کے بعد توبہ کر لیں گے. تو وہیں سے ڈپریشن شروع. ہماری زندگی ہے بھائی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال, اور 60 کے بعد تو ریٹائرمنٹ والی زندگی چل رہی ہوتی ہے, نہ نہاری کھانے کا رہتا ہے نہ بریانی, سونگ کے مزے لیتا ہے بس اس میں. 4 نوالے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں 5واں نوالا آپ اپنی ذمہ داری پہ لیں گے. بھائی کیا خیال ہے, اتنی چھوٹی چھوٹی عمریں یار اتنی اسپیڈ سے گزر رہی ہیں, اس میں نہاری مل جائے, دال چاول مل جائے, سمجھ رہے ہو, صبح پراٹھا مل جائے خاندانی سا ڈائٹ, ملائی تھوڑی سی چینی, چینی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, ایسی کی تیسی, ملائی میں تھوڑی سی چینی ڈالو بڑا مزہ آتا ہے. تو اتنا زیادہ صحت کو بھی مسلط نہیں کرو نا اپنے اوپر, صحت بھی اعتدال سے فکر کرنی ہے. بہت زیادہ صحتوں کو مسلط تو کرتے ہیں وہ ڈپریشن میں ہی شوگر ہو جاتی ہے ان کو. جاگنگ کر لو, تھوڑا سا جم وم چلے جاؤ, تو یہ کہ بچے گھر میں آؤ, گھر میں بچوں کا آپ کی محبت ملتی ہے, بس یہ بہت خدا کی قسم اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے. چاہے بھلے کرائے پہ ہی رہ رہا ہو, کرائے پہ ہی رہ رہا ہو, کوئی بات نہیں, سر چھپانے کی جگہ ہے. خوش قسمت ہے جس کو کرائے کی چھت مل گئی. چھت تو چھت ہی ہوتی ہے, اپنی ہو یا کرائے کی, مزہ دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے. نہ وہ قبر میں ساتھ جائے گی نہ یہ قبر میں ساتھ جائے. باقی بار بار میں کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا, تو جو تم بھی تو کسی کے بچے تھے, جو تمہارا ہوگا وہ تمہارے بچوں کا ہوگا. جب تمہارے ابا کے بچوں کا کوئی خراب نہیں ہوا, کرائے کے گھر میں زندگی گزار لی, تو تمہارے بچوں کا بھی انشاءاللہ کرائے کے گھر میں زندگی گزار لیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیسہ ہے تو بنا لو گھر ان کے لیے, نہیں ہے تو ٹینشن نہ لو. کیا خیال ہے بھائی؟ تم بھی تو اپنے ابا کے بچے ہو نا, تو تم بچوں کی ٹینشن کیوں لے رہے ہو, تم بچوں کی ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی؟ تم جب اپنے ابا کے بچے ہو, اللہ نے تمہیں ایک گھر دے دیا, بھلے کرائے کا ہی دیا ہے, تو تمہارے بچوں کے بھی کوئی انتظام ہو جائے گا. وہ 2 ہاتھ اور پاؤں بھی تو لے کر آئے ہیں نا, یہ وہ کہ ساری زندگی باپ کی کمائی بیٹھ کے کھائیں گے. 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے اسی لیے دیے ہیں کہ یہ اپنا پیٹ خود بھی بھرے گا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی یہ کمبخت خود بھرے گا. تو تم زیادہ ٹینشن نہ لو بچوں کی. تو یہ دنیا کی محبت ہے, یہ کوئی اولاد کی محبت نہیں ہے جو بچوں کی بہت زیادہ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں. تو اعتدال سے ٹینشن لو. خیر,